اللہ تعالیٰ کا وہ میسیج جو اپنے رسول کو دے کر پوری کائنات کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، آج اس کی دوسری قسط ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدی بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج دے کر پوری کائنات کے انسانوں کو طرف بھیجا ہے اور ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جب تک ہم اس میسیج کو سمجھیں گے نہیں تو ہماری نہ دنیا میں کامیابی ہوگی نہ آخرت۔ یہ سورۃ اعراف 9واں سپارہ اور آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو میسیجر بنا کے دنیا کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایک کائنات کے انسانوں میں تمہارے طرف اللہ کے طرف سے ایک میسیج لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ کو تو پوری کائنات نے مانا ہے، ایسا کوئی بھی بندہ اس دنیا میں نہیں ہے جس نے اللہ کا انکار کیا۔ جو انکار کیا گیا ہے وہ الوہیت کا انکار کیا گیا ہے، عبادت میں جو ہے یوں فرق کیا گیا ہے، ربوبیت میں فرق کیا گیا ہے، کیونکہ توحید انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے۔ تو پہلے تو اس میسیج کو سمجھنا ہے کہ جو کائنات کے انسانوں کے طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یا ایھا الناس، قل، پہلے تو حکم دیا تو ان کو فرما دو، کھول کھول کے سمجھا دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں پوری کائنات کے طرف اللہ کا میسیج لے کر آیا ہوں، لہو ملک السماوات والارض، یہی لے کر آیا ہوں کہ زمین پر بھی اس کی بادشاہی ہے تو آسمان۔ یہ پہلے اس کو سمجھو کہ زمین پر بھی کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان پر بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے اللہ کی بادشاہی آسمان تک تو مان لی، زمین پر نہیں مانی۔ اس بات کو ہم پہلے غور و فکر کر کے پہلے اس بات کو سمجھیں، پھر آگے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ جس بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے تو زمین پر قانون اس کا چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہی میری ہے تو قانون بھی میرا ہی چلے گا، حکم بھی میرا چلے گا، تابعداری میری ہونی چاہیے۔ یہی عبادت کی معنی کیا ہے کہ اللہ کی غلامی، وہ غلام
جو اپنے مالک کے بات کے سامنے اس غلام کی کوئی بات نہیں چلے، کوئی ہیلا نہیں چلے، کوئی بہانہ نہیں چلے، اس غلامی کو عبادت کہا جاتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، نہ کسے ہم نے اپنی زبان میں کھول کے سمجھایا ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن وہ سمجھائی نہیں کی ہے کہ عبادت عبد سے نکلتی ہے۔ عبد مانا غلام، عبادت مانا وہ غلامی جس پر اپنا بس نہیں چلے، اللہ کے حکم کے آگے ہماری کوئی بھی ہیلا بہانہ بس نہیں چلے، اس غلام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ کو حکم آ جائے کہ نماز پڑھو تو پورے ساری چیز کو چھوڑ کر نماز پڑھ جاتا۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کی طاقت کو سمجھیں گے، یعنی اللہ کو سمجھیں گے۔ تو پہلے تو بادشاہی پر، اب وہ دوسرا پہلو ہے۔ اب یہاں کیا سمجھا رہا ہے کہ بادشاہی میری ہے، اب بادشاہی میری ہے تو قانون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو میرے نازل کیے ہوئے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون طلب کرتے، وہی تو کافر ہے۔ کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو قانون دیا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، گردن کے بدلے گردن، دانت کے بدلے دانت، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، جو زنا کرے اسے سنسار کیا جائے، اللہ نے یہ ایک قانون دیا ہے۔ اس قانون سے کیا ہوگا؟ اس سرزمین پر عدل، انصاف، امن ہوگا۔ کوئی ایچ نیچ نہیں ہوگا۔ اگر بادشاہ کا بیٹا چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اگر بادشاہ کا بھائی قتل کرے تو قتل کرو۔ اس کا مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کھول کھول کے سمجھایا کہ فاطمہ بنت قیس نے چوری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ وہ حسین لڑکی تھی۔ دوسری بات یہ کہ شریف خاندان سے تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی یعنی رشتہ دار تھے، یعنی بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایک عیبدار ہو جائے گی لڑکی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ کسی کو سفارشی بنا کر کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ ساروں نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارث کو پالا ہے اور اس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بھی۔ اب حضرت اسامہ کی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں تھا، اس کو کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا؟ تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر عدل کرنے آیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر اس حدیث پر ہم نظر کریں اور ان کو بھی سمجھیں نا، جو مشہور ہے، جو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک بات جو ہر بندے کو پتہ ہے اس حدیث کا، ہم اس پر ذرا غور فکر کریں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ کیسے آئے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب سارے صحابہ نے مشورہ کر کے مجھے آپ کے طرف بھیجا ہے ایک کام کے لیے کہ فاطمہ بنت قیس کا جو مقدمہ ہے اس میں تھوڑی نظر ثانی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی چہرہ مبارک لال ہو، اور آپ نے کیا فرمایا، اے کائنات کے انسانوں غور سے سنو، کاش ہم ان بات کو سمجھتے تو آج اس سرزمین پر کوئی بھی فتنہ فساد نہیں ہوگا، کوئی بیمانی نہیں ہوگی، کوئی چوری نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے تو آپ نے فرمایا اے اسامہ جب شریف کو چھوڑا جائے گا اور غریب کو پکڑا جائے گا اس وقت تم اپنی تباہی کا انتظار کرو، اس وقت لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگے اور اس قوم پر اللہ کا عذاب ہوگا جو قوم شریفوں کو تو چھوڑیں گے غریبوں کو، جیسا آج ہو رہا۔ اے اسامہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عدل دے کر سرزمین پر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس میری سرزمین پر عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو، سکون ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہو، کوئی سرداری نظام نہیں ہو، سارے تم بھائی ہو، ایک جیسے ہو، کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین پر لے کر آیا۔ اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہی قانون پیش کروں گا جو رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر سرزمین پر بھیجا ہے۔ اے اسامہ یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، مگر اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر زمین پر بھیجا ہے، اس جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کروں، اور ہم نے کر دیا۔ چور سرے عام چوری کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ شریف ہے، بڑا ہے۔ غریب پر ظلم ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، عدل نہیں، انصاف نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی بادشاہی کو مانا ہی نہیں۔ اللہ کی بادشاہی کو آسمان تک مانا کہ اللہ تیری بادشاہی آسمان پر ہے، زمین پر ہماری بادشاہی۔ تو آج میری جو دوسری قسط ہے اس موضوع پر ہے، اس آیت کے اس باب میں کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین پر بھی بادشاہی اللہ کی ہے تو آسمان پر بھی، کیونکہ جس کی بادشاہی ہوتی ہے قانون اس کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں قانون میرا ہونا چاہیے، یہاں قانون میرا کیا ہے کہ سرزمین پر عدل انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ پروگرام لے کر آیا جو اللہ نے مجھے دے کر دیا ہے کہ میں وہ زمین پر پوری کائنات کے انسانوں کے
پاس لے کر آیا، اس قانون میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، اور یہ سرزمین عدل، امن، انصاف سے بھر گئی۔ کوئی عورت ایران سے گہنے پہن کر نکلتی تھی تو کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مدینے پہنچ جاتی تھی۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ میرے بھائی، اللہ کا یہی قانون ہے کہ ہر بندہ سکون اور امن میں زندگی گزارے، کیونکہ اسلام اسے کہتا ہے، یعنی سلامتی، امن میں بندہ آ جائے تو جب اللہ کی بادشاہی کو مانیں گے نا تب امن آئے گا۔ تو اس کا دوسرا پہلو ہے، پہلا کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب دوسرا پہلو ہے، پہلے پوری زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، دوسرا پہلو ہے لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے بادشاہی کو سمجھے کہ بادشاہی ہم نے اللہ کی مانی ہے یا اپنی مانی ہے۔ فرعون نے کیا اللہ کو نہیں مانا تھا؟ نمرود نے اللہ کو نہیں مانا تھا، لیکن ان لوگوں نے زمین کی بادشاہی اپنی مانی۔ انہوں نے کہا کہ آسمان کی تو بادشاہی اللہ کی ہے، زمین پر ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر بھی میری بادشاہی ہے تو آسمان پر بھی ہر جگہ میری بادشاہی ہے۔ کیونکہ جس نے انکار کیا تو جب محشر کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب نکلو میری زمین آسمان سے، نکل جاؤ، یہاں میری بادشاہی ہے، اب نکلو، جہاں تیری بادشاہی ہے اس بادشاہی میں چلے جاؤ۔ جو کافر ہوں گے، نہیں ماننے والے، منافق، وہ بھاگیں گے، بھاگ کر تھک جائیں گے اور کہیں گے پانی پانی پانی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب بھی میری بادشاہی، نکلو۔ پھر وہ اٹھیں گے، بھاگیں گے، زبان نکل آئے گی، پانی پانی پکاریں گے، پانی پانی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب بھی میری بادشاہی ہے، بھاگو۔ پھر وہ بھاگیں گے، بھاگ کے تھک جائیں گے اور گر جائیں گے، پانی پانی کا آواز کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب بھی میری بادشاہی ہے۔ پھر وہ بول پڑیں گے اللہ تو ہر جگہ تو تیری بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں یہ تیرے کو پتہ تھا، پھر بھی میری بادشاہی کو نہیں مانا، اور تم لوگوں نے اپنا حکم، اپنا قانون، ہر چیز اپنی چلائی، میرے قانون کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے پیغام کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے سنت کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اب سزا بھگت لو۔ اس وقت ہمارا کون واہر کرے گا، کون بچائے گا؟ کیونکہ فیصلے کے دن کیا ہوتا ہے؟ فریاد ہوتی ہے، شاہد ہوتا ہے۔ فریاد کرنے والا کون ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، شاہد کون ہوں گے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اونھائی میں رکھا گیا ہے۔ کبھی بھی دین ہمیں اپنی زبان میں نہ دین مانا نہ مفہوم اپنی زبان میں ملی ہے۔ جب اپنی زبان میں کھولیں گے، علماء کرام جب اس کو اپنی زبان میں کھولیں گے تب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور رسولوں کو کیوں بھیجا۔ یہی اللہ کا تھا کہ اس سرزمین پر بھی عدل، کیونکہ آسمان پر بھی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ چو چرا کرے۔ اللہ کا آواز آتا ہے، سارے کے سارے گر جاتے ہیں اور ایک دوسرے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ جبرائیل کہتا ہے تیرے رب نے حق فرمایا۔ تو جو بھی رب نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ جو بھی میرے نبی نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ جو بھی قرآن میں ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن کا فیصلہ ہوگا، پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّهُ لَذِّكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے میرے محبوب، یہ جو قرآن ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھام لو،
یہ تمہارے لیے بھی ہدایت ہے تو تیری قوم کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ان قریب میں تم سے بھی پوچھوں گا، تیری قوم سے بھی پوچھوں گا۔ اس وقت جب اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا تو اللہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ رَسُولُ یا رب إِنَّكُمْ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ میں نے تو اس قوم کو تو نے مجھے قرآن دیا اور مجھے فرمایا کہ ان بندوں کو پہنچا دو، میرا میسیج دے دو، میرا بات ان کو سمجھاؤ۔ اللہ تو شاہد ہے، تیرے ملائک شاہد ہیں، میں نے تیرے بندوں تک یہ پیغام دے دیا، یہ قرآن دے دیا، لیکن ان بندوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب اللہ کا رسول یہ شاہدی دے گا کہ میں نے قرآن دیا لیکن ان لوگوں نے